آج ہم آپ کو پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک نواز شریف کے شریف خاندان کی فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ شریف خاندان جو پاکستان کے ان 22 خاندانوں میں شامل ہے جو پورے پاکستان کی 70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آج اس خاندان کا بلینز کا امپائر لاہور سے لے کر برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کی فیملی ٹری میں ہم خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ شریف خاندان کے ایوارڈ کون تھے، یہ لوگ برِ صغیر کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹے موٹے مزدور اور لوہار ہوتے ہوئے یہ پاکستان کا امیر ترین خاندان کیسے بن گیا، اور سعودی رائل خاندان سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ نواز شریف کا وہ کون سا پوتا ہے جو ان کے سیاسی حریف عمران خان کا فین ہے۔ ویورز، میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس چینل۔ اس خاندان کی شروعات قدیم دور کے کشمیری پنڈت یا ہندو برہمن خاندان سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام لے آئے اور کشمیری حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے پنجاب کے مختلف حصوں میں ہجرت کرنے لگے۔ پنجاب آ کر یہ لوگ کشمیری بٹ خاندان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں سے شریف خاندان کے جد امجد میاں محمد بخش بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جموں کشمیر کے اندناگ کے علاقے میں آباد تھے جہاں یہ مزدوری کیا کرتے۔ کشمیر میں حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ سن 1903 میں کشمیر سے جاتی عمرہ ہجرت کر گئے۔ ویورز، جاتی عمرہ ہندوستانی پنجاب میں امرتسر کے نزدیک ایک علاقہ ہے۔ جاتی عمرہ میں آ کر میاں محمد بخش پھولوں کے ہار بیچا کرتے، اسی لیے انہیں دلہا پھولوں والا بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جاتی عمرہ میں ہی گزاری اور وفات کے بعد اسی علاقے میں دفن کیے گئے۔ چنانچہ جاتی عمرہ کو پاکستان کے طاقتور ترین سیاسی خاندان کا آبائی گاؤں مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان کے اکثر افراد، خصوصاً نواز شریف اور شہباز شریف، کئی دفعہ ہندوستان میں اپنے آبائی گاؤں جا چکے ہیں۔ میاں محمد بخش کے کل 7 بیٹے تھے، جن میں سب سے اہم میاں محمد شریف تھے۔ آپ سن 1919 میں جاتی عمرہ میں پیدا ہوئے اور اپنے 7 بھائیوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں کے مشورے سے یہ خاندان جاتی عمرہ سے لاہور ہجرت کر آیا، اور ویورز، لاہور کے جس علاقے میں یہ خاندان آباد ہوا اس علاقے کو ان کے آبائی گاؤں کی نسبت سے جاتی عمرہ کہا جانے لگا۔ لاہور آ کر ان 7 بھائیوں نے مختلف سٹیل فیکٹریز میں مزدوری شروع کر دی، اسی لیے اس خاندان کو جدی پشتی لوہار مانا جاتا ہے۔ جہاں تک میاں محمد شریف کی بات ہے تو انہوں نے ایک ہندو تاجر کی فیکٹری میں مزدوری شروع کی۔ کچھ عرصہ سٹیل انڈسٹری سے وابستہ رہنے کے بعد انہیں اس انڈسٹری کا کافی کچھ پتہ چل چکا تھا۔ چنانچہ میاں محمد شریف نے موجودہ لاہور کے لنڈا بازار میں ادھار کے پیسوں سے سٹیل کی ایک چھوٹی سی فاؤنڈری یا بھٹی قائم کی۔ اس بھٹی کے قیام میں 7 بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس شراکت میں سب سے بڑا حصہ میاں محمد شریف اور میاں برکت علی کا تھا۔ اس فاؤنڈری کو 7 بھائیوں کے اتفاق سے اتفاق فاؤنڈری کا نام دیا گیا، اور میاں محمد شریف اس کے پہلے چیئرمین تھے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے کاروبار کو اتنی وسعت ملی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پاکستان کے سب سے بڑے سٹیل ایکسپورٹرز بن گئے۔ سٹیل کے علاوہ اتفاق گروپ کے امبریلا تلے اس خاندان نے شوگر، ٹیکسٹائل اور کئی دوسری صنعتوں میں بھی اپنے پنجے مضبوط کر لیے، اور اب ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ میاں محمد شریف کا انتقال جدہ میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا کہ جب شریف خاندان کو اس وقت کے آرمی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے جلا وطن کر رکھا تھا۔
ان کی آخری رسومات مکہ میں خانہ کعبہ اور لاہور میں داتا دربار میں ادا کی گئیں اور انہیں رائیونڈ میں دفن کیا گیا۔ میاں محمد شریف کی شادی بیگم شمیم اختر سے ہوئی، جن سے ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ کے بیٹوں میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور میاں عباس شریف شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی کا نام بیگم کوثر شریف ہے۔ اگر آپ کے سب سے بڑے بیٹے میاں محمد نواز شریف کی بات کی جائے تو وہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاست دان بھی ہیں، جو 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر، 2 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر اور 1 دفعہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں انہیں کئی فوجی جنرلز کی سرپرستی حاصل رہی، جن میں جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق سر فہرست ہیں۔ ویورز، اگر ان کی پولیٹیکل اچیومنٹس کی بات کی جائے تو وہ موٹر وے بنانے، ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ لیکن ان تمام کریڈٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومتی عہدوں پر رہتے ہوئے ان کی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ آج ان کی نیٹ ورک یہ دولت کم سے کم $2 بلین ہے، جو کہ تقریباً 5 خرب 60 ارب روپے بنتی ہے۔ لیکن ان کی اصل دولت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو ویورز، چلیں ہم پہلے نواز خاندان کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کی شادی بیگم کلثوم نواز سے ہوئی، جو ایک کشمیری بٹ خاندان میں ڈاکٹر محمد حفیظ کے ہاں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ کلثوم نواز انتہائی پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی پڑھائی کے دوران وہ ذوالفقار علی بھٹو کی سپورٹرز رہیں۔ ان کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ مشہور زمانہ گاما پہلوان کی نواسی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی کامیابی میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ نواز شریف سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں میں حسن نواز اور حسین نواز شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیوں کے نام مریم نواز اور اسما نواز ہے۔ ویورز، ان کے سب سے بڑے بیٹے حسن نواز پیدا تو لاہور میں ہوئے، لیکن جوانی کی عمر میں پہنچ کر انہوں نے برطانوی شہریت حاصل کر لی، جو آج شریف خاندان کے کئی بزنس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں مختلف کرپشن کیسز میں مطلوب بھی ہیں۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی ایک شادی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جو آج لندن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف کے دوسرے بیٹے حسین نواز بھی لندن میں مقیم ہیں۔ انہیں پاکستان سے مفرور ہونے کے ساتھ ساتھ اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی اپنے بھائی کی طرح لندن اور پاکستان میں شریف امپائر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حسین نواز نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی سائرہ عباس سے ہوئی، جو ان کے چچا عباس شریف کی بیٹی ہیں۔ ان سے حسین کے 2 بیٹے زکریا اور زید پیدا ہوئے، جو اپنے والد کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف کے پوتے زکریا اور ان کے سیاسی حریف عمران خان کے فین ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، جبکہ زید ایک حافظ قرآن ہیں جنہوں نے حال ہی میں قرآن حفظ کیا۔ ویورز، سعودی عرب میں جلاوطنی کے دور میں حسین نواز کو اپنے بیٹے کی ایک ٹیچر سے پیار ہو گیا۔ یہ ایک لبنانی خاتون تھیں جن کا نام ابلا تدریک بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حسین نواز نے اپنے خاندان کی رضامندی کی برعکس ان سے شادی کر لی، جن سے حسین نواز کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ویورز، سیاسی طور پر نواز شریف کے بیٹوں کی نسبت ان کی بیٹیوں کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ان کی بڑی بیٹی مریم نواز کی بات کی جائے تو وہ موجودہ دور میں نواز شریف کی سیاسی جانشین سمجھی جاتی ہیں، اور نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے برعکس سیاست میں انتہائی فعال نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چچا شہباز شریف کے بیٹے حمزہ کے ساتھ ان کے کافی اختلافات بھی نظر آتے ہیں۔
اس کے علاوہ اپنے والد اور بھائیوں کی طرح ان پر بھی کرپشن کے کئی کیسز ہیں اور انہیں کیسز کی بنیاد پر انہیں کئی دفعہ جیل بھی بھیجا گیا۔ ویورز، اپنے بھائی حسین نواز کی طرح مریم نے بھی اپنے خاندان کی رضامندی کے برعکس کیپٹن صفدر سے شادی کی۔ شادی کے وقت صفدر آوان پاک آرمی میں بطور کپتان خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف یعنی مریم کے والد کے سیکیورٹی سیکرٹری تھے۔ صفدر اور مریم کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور بیٹا جنید صفدر بھی اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح برطانیہ میں زندگی گزار رہا ہے اور وہاں کا ہی شہری ہے۔ مریم اور صفدر آوان کی بڑی بیٹی کا نام مہرالنساء ہے۔ یہ بھی کافی عرصہ لندن میں مقیم رہیں اور لندن اسکول آف اکنامکس کی ایک گریجویٹ بھی ہیں۔ سن 2015 میں ان کی شادی ان کے ایک یونیورسٹی فیلو رحیل منیر سے ہوئی۔ اس شادی کی تقریب پاکستان میں رکھی گئی اور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی دعوت پر ہندوستانی پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی اس شادی میں شرکت کی۔ مہرالنساء کے علاوہ مریم اور صفدر کی ایک اور بیٹی ماہنور صفدر بھی ہیں۔ ویورز، جہاں تک نواز شریف کی چھوٹی بیٹی اسما نواز کی بات ہے تو وہ سیاسی طور پر زیادہ فعال نظر نہیں آتی۔ ان کی پہلی شادی سعودی خاندان میں ایک پرنس سے ہوئی لیکن سن 2000 میں ان کی ڈیورس ہو گئی۔ چنانچہ ان کی دوسری شادی پاکستان میں علی ڈار سے ہوئی جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں۔ علی ڈار اور اسما نواز متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ابراہیم ڈار ہے۔ ویور، دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف اپنی حکومت میں ہر دفعہ اپنے سمدی اسحاق ڈار کو ہی وزیر خزانہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار مختلف ادوار میں 4 دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے۔ ویورز، اگر میاں محمد شریف کے دوسرے بیٹے اور نواز شریف کے چہیتے بھائی شہباز شریف کی بات کی جائے تو یہ اس خاندان میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہیں نواز شریف کا رائٹ ہینڈ بھی مانا جاتا ہے۔ وہ 3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور 1 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں پنجاب کا سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والا وزیر اعلیٰ مانا جاتا ہے، لیکن اپنے بھائی کی طرح حکومتی عہدوں کے ساتھ ساتھ ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بھی کئی الزامات لگائے جاتے ہیں اور شریف خاندان کے دوسرے افراد کی طرح ان پر بھی کرپشن کے کئی کیس چلے، لیکن یہ کیسز کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ ویورز، یہاں تک ان کی دولت کی بات ہے تو سن 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اپنے بھائی نواز سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ کہا جاتا ہے شہباز شریف نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی شادی سن 1973 میں ان کی ایک کزن بیگم نصرت شہباز سے ہوئی جو ان کے چاچا میاں میراج شریف کی بیٹی تھیں۔ ان سے شہباز شریف کے 2 بیٹے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور 2 جڑواں بیٹیاں جویریہ اور رابعہ پیدا ہوئیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے حمزہ شہباز پیشے کے لحاظ سے ایک تاجر ہیں اور انہیں پنجاب کے پولٹری بزنس کا کنگ مانا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز سیاست میں بھی بہت سرگرم نظر آتے ہیں اور کچھ عرصہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو ان پر بھی اربوں کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں۔ شہباز شریف کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز سیاست سے مکمل طور پر دور رہتے ہیں اور اپنا سارا وقت کاروبار کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ زینب سلیمان کے ساتھ لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ سن 1993 میں شہباز شریف نے دوسری شادی ایک پاکستانی ماڈل عالیہ ہنی سے کی۔ کہا جاتا ہے شہباز شریف نے اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے خاص طور پر ایک برج یا پل تعمیر کرایا تھا تاکہ وہ ان کے گھر تک آسانی سے جا سکیں۔ عالیہ ہنی سے ان کی ایک بیٹی ختیجہ پیدا ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں جلا وطنی کے دوران عالیہ ہنی کو طلاق دے دی۔ شہباز شریف نے تیسری شادی نرگس کھوسہ سے کی جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس آف
آصف کھوسہ کی بہن تھیں، لیکن ان کی یہ شادی بھی زیادہ دیر تک چل نہ سکی اور ان میں بھی علیحدگی ہو گئی۔ شہباز شریف نے چوتھی شادی ایک ناول نگار تہمینہ دورانی سے کی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس شادی کو تقریباً 8 سال تک اپنے خاندان سے چھپائے رکھا۔ سن 2012 میں شہباز شریف نے 5ویں شادی کلثوم آئی سے کی، تاہم شادی کے کچھ ہی عرصے بعد شہباز شریف نے انہیں بھی طلاق دے دی۔ ویورز، اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے 5 شادیاں کیں، لیکن شریف خاندان ان کی صرف نصرت اور تہمینہ سے شادی کا اعتراف کرتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے سب سے چھوٹے بھائی عباس شریف تھے۔ یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ایک بزنس مین تھے، لیکن اپنے بھائیوں کی نسبت انہیں انتہائی عاجز اور درویش صفت انسان مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ساری عمر تبلیغی جماعت سے منسلک رہے۔ سن 2013 میں انہیں الیکٹرک ہیٹر سے کرنٹ لگنے سے دل کا دورہ پڑا، جس سے ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ ان کی شادی بیگم صبیہ سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں، جو آج بھی لاہور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پاکستان کے بھٹو خاندان کی فیملی ٹری دیکھیں گے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔